عزیزان محترم، آج 11ویں شریف کی وہ تاریخ ہے جو غوث پاک کو عطا کی ہوئی تاریخ ہے، جو میں بارہا بتاتا رہا ہوں۔ تھوڑا سا قریب آ جائیے، آ جائیے ادھر، باہر والے اندر آئے، ہاں اندر دکھائی تو دے کم سے کم۔ ہاں آج اس مین تاریخ میں نے کل جمعے میں شروع کرنا چاہا تھا کہ غوث پاک کی شان میں بیان کریں، لیکن واقعہ دوسری طرف نکل گیا۔ الحمدللہ کسی بھی بزرگ کا ذکر کریں تو اللہ کا ذکر تو ہوتا ہے نا بھائی، سنا ہی نہیں سنا آپ نے کہ اولیاء اکرام کی شان یہ ہے کہ جب وہ ان کا ذکر کریں گے تو اولیاء کا ذکر بھی اللہ کا ذکر ہے، اللہ کا ذکر ہے، رسول اللہ کا ذکر، کسی کا بھی ذکر کیا ہے، ہر چیز اللہ کی طرف جاتی ہے۔ اللہ کی شان یہ ہے کہ وہ صناع عالم ہے، ساری کائنات کو بنانے والا کون ہے؟ رب کائنات ہے نا۔ اب اس کی بنائی ہوئی کسی چیز کی بھی تعریف کریں گے، بولیے کس کی تعریف ہوگی؟ اصل میں تو اسی کی تعریف ہوتی ہے نا۔ اور پھر ان اللہ والوں کی جو خود اللہ کی ذات میں فنا ہو جاتے ہیں، جنہوں نے اپنے آپ کو اللہ کی محبت میں فنا کر دیا ہے، جب ان کا ذکر کریں گے تو کیوں نہ اللہ خوش ہوگا، اللہ کا ذکر ہوگا۔ اور عزیزان محترم، الحمدللہ آج آپ غوث الورا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جلوس بھی نکال چکے۔ یہ تو چھوٹے موٹے جلوس ہم لوگ نکالتے ہیں، اگر سچائی پوچھو جو بصیرت والے ہیں، ان سے پوچھو کہ جب غوث الورا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تاریخ پیدائش آتی ہے تو ان کی نگاہوں میں فرشتوں کے جلوس نظر آتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ابھی آپ نے ایک واقعہ سنا، حضرت اویس کرنی کا تعجب ہو گیا ہوگا آپ کو۔ میں دیکھ رہا تھا کہ بڑی حیرت سے سن رہے تھے کہ یہ مولانا کہاں سے کیا جوڑے دے رہا ہے نا، کہہ رہے تھے نا کہ حضرت اویس کرنی نے، اویس کرنی کا مرتبہ کیا کہنے، جن کے پاس صحابہ، اور صحابہ میں بھی خلفائے راشدین میں سے حضرت عمر اور حضرت علی، مولا علی گئے تھے جبہ لے کے نا۔ اور آپ نے واقعہ بارہا سنا ہوگا اور ابھی بھی سن لیا، جب وہاں گئے تو ان کے کہنے سے، دعا کرنے سے، جہاں سرکار دوارا نے ایک اپنا، جسے آپ یوں سمجھیے کرتا کہہ لیجیے آسانی میں، بھیجا کس لیے تھا کہ وہ میرا چاہنے والا۔ اب دیکھیے ذرا سا اندازہ کیے، چاہنے والا جس کی دل میں محبت ہوتی ہے تو اس کو جو مقصود اصلی سے جس سے محبت کرتا ہے وہ بھی کتنا اس کو نوازتا ہے، یہ بھی تو دیکھیے ذرا ہے۔ کبھی حضرت اویس کرنی نے اللہ کے رسول کو دیکھا کہ نہیں دیکھا؟ کیوں بھائی، کوئی بتا سکتا ہے؟ دیکھا ہی نہیں، صرف سنا تھا۔ سننے کے بعد اگر کسی کو ایسی محبت ہو جائے تو میرے خیال میں تو اس نے کانوں سے نہیں سنا تھا مصطفیٰ کے بارے میں، بلکہ گوشے دل سے سنا تھا، دل کے کان سے سنا تھا، اور جب سنا تو ویسے ہی دل میں بسا بھی لیا۔ تو اتنی محبت کہ حضرت سیدنا فاروق اعظم کو، حضرت مولا علی کو اللہ بھیج کے، آپ نے اپنا کرتا بھیج کے اویس کرنی کو تلاش کرنے کے لیے کہا، جا کے فلاں جگہ تلاش کرو اور اس سے کہنا کہ اس کو پہن کر میری امت کے لیے دعا کرے۔ میرے بھائی ذرا میں تم سے سوال کرتا ہوں کہ اللہ کے رسول خود اگر ہاتھ اٹھا دیتے تو امت کی بخشش نہ ہو جاتی؟ بخشش نہ ہو جاتی؟ لیکن یہ سب کیوں کیا جاتا ہے؟ اللہ نے تو پہلے ہی فرما دیا ہے نا، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ۔ سن رہے کہ نہیں سن رہے؟ اگر سن رہے تو سمجھ میں تو آئے کہ سن رہے۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے محبوب آپ کو میں اتنا دوں گا، اتنا دوں گا، اتنا دوں گا، اتنا دوں گا کہ راضی کر لوں گا۔ اور مصطفیٰ کو کیا چاہیے تھا؟ دولت، عزت، شہرت، نعمت؟ ارے وہ تو خود ہی سارے عالم کی رحمت تھے، ان کو کیا چاہیے؟ ان کو اگر چاہیے تھا تو یہ تھا جب پیدا ہوئے سجدے میں گئے، رب حبلی امتی،
یہی تو کہا. بے شک. اچھا دنیا سے جا رہے تھے تب بھی زبان جو ہو ہل رہے تھے, کان لگا کے لوگوں نے سنا تو اس وقت بھی رب حبلی امتی, اے اللہ میری امت کی بخشش فرما دے, اے اللہ میری امت کو میرے حوالے کر دے. یعنی محبت سے ذرا غور کیجئے کہ اللہ کے رسول ہم سے آپ سے کتنی محبت تھی, کتنا پیار تھا. کسی نے کیا خوب کہا, صدر بد میں رسول آ رہے ہیں, سید الانبیاء آ رہے ہیں, ان کی خاک قدم چومنے کو چاند تارے بچھے جا رہے ہیں, ایک ہے صرف ذات الہی آ رہے ہیں وہ دینے گواہی. زلزلہ آ گیا اس قدم میں, ان کے بل بک کے رہ جا رہے ہیں, اور کس قدر ان کو امت کا غم ہے, کس قدر ان کو امت کا غم ہے. کیا یہ ان کا کرم کوئی کم ہے؟ ہم انہیں بھولتے جا رہے ہیں وہ ہمیں یاد فرما رہے ہیں, ہم انہیں بھولتے جا رہے ہیں وہ ہمیں یاد فرما رہے ہیں. تو اللہ کے رسول کو اگر کچھ چاہت تھی, کچھ لینا تھا, کچھ اللہ سے کہنا تھا, تو سوائے اس امت کے کوئی درد نہیں تھا, کوئی غم نہیں تھا. امت کے غم میں دنیا میں تشریف لائے تو سجدہ ریز ہو کر اللہ کی بارگاہ میں امت کا سوال کیا, جانے کے وقت بھی سوال کیا تو اللہ نے بھی فرما دیا وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. ارے محبوب آپ کاہے پریشان ہیں, ارے ہم آپ کو اتنا دیں گے کہ آپ راضی ہو جاؤ گے. اللہ تو وعدہ کر ہی چکا تھا نا. لیکن قربان جاؤ, اپنے محبت والوں کو کیسے نمایاں کیا جاتا ہے. توجہ, سو نہ جائیے. بہت جملہ پیش کر رہا تھا, آپ کی طرف سے لاپرواہی ہو گئی, سمجھ رہے ہیں آپ. اب نہ کہیے کہ کس طرف کس زاویے میں جا رہا ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اللہ سے یہ سند لے لی کہ آپ قیامت کے دن بھی, دنیا میں بھی, آخرت میں بھی آپ جو چاہو گے وہ دیں گے نا بھائی. کسی سے یہ کہہ دیا جائے آپ جس سے خوش ہو گئے ہم وہ کریں گے, تو جس کو یہ سند مل جائے تو وہ تو سب کچھ مان لے گا نا, اور یہ یقین ہو جائے گا. اور پھر اللہ جیسی طاقت ہے جس کے ہاتھ میں سب کچھ ہے, وہ کہہ رہا مصطفیٰ آپ کو اتنا دیں گے, اتنا دیں گے, اتنا دیں گے کہ آپ راضی ہو جاؤ گے. تو سب کچھ تو مل گیا تھا, لیکن حضرت اویس کرنی جنہوں نے دیکھا بھی نہیں, جن سے کلام بھی نہیں ہوا, آپ کا دیدار بھی نہیں, آپ کا کلام بھی سامنے سے سنا نہیں, ان کو نوازنے کا کیا مطلب تھا؟ بتانا یہ ہے کہ جو جتنی محبت لگاؤ رکھتا ہے, مصطفیٰ کی محبت, مصطفیٰ کا نظریہ, مصطفیٰ کا انداز یہ ہے کہ جو محبت رکھتا ہے اس کو نظر انداز نہیں کیا جاتا ہے, بل اس کو نظروں میں چڑھایا جاتا ہے. سبحان اللہ. حضرت اویس کرنی کوئی جان پاتا, بولو بھائی, کوئی جان پاتا اگر مصطفیٰ جان رحمت یہ نہ کرتے؟ اور کتنی محبت تھی حضرت اویس کرنی کو, کہ محبت کا یہ انداز تھا کہ حالانکہ اس میں روایت میں کچھ لوگوں کو مطلب شک بھی ہے اور پوری سند کے ساتھ نہیں ہے, لیکن سنا تو ہے آپ نے کہ جب آپ کے دندان مبارک شہید ہوئے تھے تو صحابہ میں آپ نے جب سنا تو حضرت اویس کرنی نے اپنے دندان مبارک شہید کر دیے تھے. ایک روایت تو یہ بھی ہے, ایک روایت کے خلاف بھی ہے کہ ایسا کچھ نہیں تھا, لیکن محبت کا تقاضا اگر اتنا مضبوط نہ ہوتا تو مصطفیٰ جان رحمت آپ آخری ایام میں اپنا اللہ ان کے ذریعے نہ بھیجتے. اگر نہ بھیجتے تو کوئی اویس کو جانتا, کسی کو معلوم ہوتا کہ اویس کون ہے, کیا شخصیت ہے. لیکن قربان جاؤ, جس نے محبت کی کشش کو اپنے دل میں محسوس کیا کہ اویس چاہتا تو بہت ہے, لیکن ماں کی محبت اور ان کی خدمت کی وجہ سے حاضری نہیں دے سکا, لیکن دن رات مصطفیٰ کے عشق میں گم رہتا ہے. کسی صحابی کو نہیں معلوم تھا کہ اویس کون ہے. میرے بھائی بتاؤ, کسی اہل بیت کو نہیں معلوم تھا کہ اویس کون ہے, لیکن اویس کی جو محبت مصطفیٰ کا نگینہ دمدما رہا تھا اور مصطفیٰ اس کو دیکھ رہے تھے, تو اس نگینہ کو اجاگر کرنے کے لیے, ساری کائنات میں مشہور کرنے کے لیے کس کو بھیجا جا رہا ہے؟ گھر والے کو بھی بھیجا جا رہا ہے, در والے کو بھی بھیجا ہے.
वाह 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 گھر والے کو بھی بھیجا جا رہا ہے, در والے کو بھی بھیجا جا رہا ہے, فاروق اعظم بھی جا رہے ہیں, علی المرتضیٰ بھی جا رہے ہیں, اور جانتے نہیں ہیں پھر بھی بھیجے جا رہے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. محبت والے کو پہچانوایا جاتا ہے, جاؤ پہچانو دیکھو, اور بتا بھی دیا انہیں حضرت اویس نے. جب پہنچے ہیں نا, جب پہنچنے کے بعد جب تلاش ہوئی کون ہے کہاں ہے کیسے, سن لیا آپ نے, معلوم ہے وہی ہوں گے جو زارو قطار رویا کرتے ہیں, عبادت میں مصروف رہتے ہیں, مجنون رہتے ہیں, دیوانے نظر آتے ہیں. جب ان کے پاس گئے پوچھا پاچا, ویسے معلوم آپ ہی ویسے کہا اللہ کے رسول نے آپ کو تحفہ بھیجا ہے, اور کہا اس کو پہن کر, سن لیا نا آپ, دعا کرو. لیکن انہوں نے سوال کر دیا, کیا آپ نے تو اللہ کے رسول کو دیکھا نہیں؟ جنہوں نے دیدار کیا تھا حضرت فاروق اعظم نے حضرت علی نے پوچھا, آپ نے تو رسول اللہ کو دیکھا نہیں, پھر اتنی محبت کیسے؟ کہا اچھا آپ لوگوں نے اللہ کے رسول کو دیکھا ہے, تو یہ بتائیے پیارے مصطفیٰ کی بھویں ملی تھی یا الگ تھی؟ پوچھ لیا, سوال کر دیا کہ بھویں ملی تھی یا الگ تھی. اب نہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بتا پا رہے ہیں, نہ مولا علی بتا پا رہے ہیں. ارے بتاتے تو کیسے بتاتے, اس لیے کہ انہوں نے تو سامنے سے دیکھا تھا. جب سامنے سے دیکھتے تھے تو دو فشانی کی وجہ سے آنکھیں جو ہے خیرہ ہو جاتی, اس لیے جم کر دیکھ ہی نہیں پاتے تھے کہ کیا ہے. نظر اٹھاتے تھے, اس نظر میں اتنی کشش ہوتی تھی اس چہرے میں, کچھ چمچماہٹ کی وجہ سے نظر بھر کر دیکھ ہی نہیں پاتے تھے. تو کیا بتاتے بھویں ملی تھی کیا؟ کہا ہم یہ تو نہیں بتا سکتے. کہا کیوں نہیں پتا, آپ نے تو پاس سے دیکھا ہے. کہا میرے مصطفیٰ نے مجھے چلمن سے ضرور دکھایا ہے, میرے مصطفیٰ نے مجھے چلمن لگا کے دکھایا ہے, لیکن مطمئن کر کے دکھایا ہے, سب کچھ دیکھ لیا. اب ادھر ویسے کرنی کو اجاگر کیا, سمجھ رہے ہیں آپ, جس کو کوئی نہ جانتا تھا. اب جب آدھی رہ گئی, جب آدھی رہ گئی امت, وہ آدھی کون بخشے, کس کے لیے ہے؟ جبرائیل نے. کس نے آ کے کہا تھا؟ ابھی آپ نے بیان کیا نا, ہاں بھول گئے. حضرت ویسے صحیح کہا, یہ کدھر سے پیغام آیا تھا؟ اوپر سے نا. وہی پیغام جو آیا تھا, میں تبصرہ کرتا ہوں اصل میں. پیغام جب آیا کہ آدھی روک دی گئی ہے, آدھی روک دی گئی ہے, اور جب آدھی روک دی گئی سوال ہوا کس کے لیے روکی گئی ہے؟ کہا مصطفیٰ جان رحمت کی آل میں. واہ سبحان اللہ. مصطفیٰ جان رحمت کی آل میں, یعنی آپ کی اولاد میں اللہ نے عبد القادر کو اس کے لیے منتخب کیا ہے کہ آدھی وہ امت کو بخشوائیں. اور یہ بھی کہا گیا تھا کہ ایک وقت آئے گا کہ وہ کہے گا قدمی ہادی علی رغبت کل ولی اللہ. سنا نا ہے؟ تو حضرت اویس کرنی نے, آپ کو تھوڑا سا اس میں تذبذب ہو رہا تھا کہ حضرت اویس کرنی نے کہا کہ جب وہ کہیں گے آج ہی سے میں سر لے ان کا قدم بھی لیتا ہوں. مزہ نہیں آیا, سمجھ نہیں پایا آپ. حضرت ذرا سمجھائیے, یہ بہت ہی معرفت کی بات ہے, اس کو ذرا سوچنے کی ضرورت ہے. ایسے نہیں سمجھیے. انہوں نے کہہ تو دیا, اور آپ نے سمجھنے میں یہ سوچا کہ بتاؤ حضرت اویس کرنی انہوں نے بھی قدم لے دیا ہے. ارے مولا علی کے پاس چلے جاؤ, جب یہ اعلان ہوا ہے نا ممبر سے قدم ہادی علی رغبت کل ولی اللہ, تو حضرت اویس کرنی تو صحابی نہیں تھے نا. صحابی کس کو کہتے ہیں؟ جس نے اپنے ماتھے کی آنکھوں سے مصطفیٰ جان رحمت کو ایمان کے ساتھ دیکھا ہو. سبحان اللہ. ایمان شرط ہے. ابو جہل نے بھی دیکھا تھا لیکن صحابی نہیں بن پایا نا, اس لیے کہ ایمان تھا نہیں, نفرت تھی. جو نفرت میں دیکھے وہ صحابی نہیں ہوتا. جو محبت سے ایک نظر مصطفیٰ کو دیکھ لے صحابی بن جایا کرتا. لیکن حضرت اویس نے ڈائریکٹ نہیں دیکھا تھا. مصطفیٰ جان رحمت نے پردوں میں چلمنوں میں کیسے کیا دکھایا ہوگا یہ اویس جانتے ہیں, ہم نہیں جانتے, ہم نہیں بتا سکتے نا بھائی. تو حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہیں دیکھا, اس لیے تابعین کہلاتے ہیں. تابعین کس کو کہتے جانتے ہیں ہم؟ جنہوں نے اللہ کے رسول کو نہ دیکھا ہو بلکہ صحابہ کو دیکھا ہو, ان کو کیا کہتے ہیں؟ تابعین. اور جنہوں نے تابعین کو دیکھا ہو
ان کو تبع تابعین کہتے ہیں, سمجھ رہے ہیں, یاد رکھیے گا, یہ آپ چیز نہیں بتا دوں. تو حضرت اویس میں صحابی, اور آپ یہ سوچنے میں مجبور پڑ گئے کہ حضرت اویس کا اتنا بڑا مرتبہ کہ اللہ کے رسول نے بھیجا اپنے جبے کو اور کرتے کو اور امت کے بخشوانے کی بات کی, اور حضرت فاروق اعظم حضرت مولا علی لے کے گئے. تو حضرت اویس نے, بیٹا ادھر سن رہا ہے تو کوئی خاص بات ہے کیا, ہو گئی کیا؟ تو اسے پڑھی اللہ ضرور پڑھ لو. تو جس وقت جو جبے کو لے کے گئے تو ان کا مرتبہ دکھایا, ظاہر کیا. اب اس مرتبے والے نے غوث پاک کے قدم کو بھی آنے سے اعلان کرنے سے پہلے کیسے کہہ دیا؟ ارے جب مصطفیٰ جان رحمت کے فرزند نے عبد القادر جیلانی نے خطبے منبر پر کھڑے ہو کر دمشق کی مسجد سے اعلان کیا تھا, ہادی قدمی اللہ رغبت کل ولی اللہ, یہ میرا قدم تمام اولیاء اللہ کی گردنوں پر ہے, اعلان کیا تھا نا. تو حضرت علی ولی ہے کہ نہیں ہے؟ بولو, ارے زور سے بولو یار. ارے علی کا نام سن کے خوش ہو جاتا ہے آدمی ہے, علی ولی. یہ ذرا سوچیے آپ, کسی بھی جملے کا روٹی ووٹی کھانا وانا, لیکن علی کو بگاڑ نہیں سکتے, علی ولی کہیں گے. بولیے, بولے سمجھ میں آ رہا؟ علی کو ولی ہی کہیں گے. بگڑے گا بھی, بگاڑنا چاہیں گے بھی تو بگڑ نہیں پائے گا, اس لیے کچھ نام اللہ نے ایسے رکھے کہ جن کو بگاڑنا بھی چاہو تو بگڑ نہیں سکتے. اللہ نے اس کی سیفٹی کر رکھی ہے, سمجھے؟ تو علی ولی ہی نہیں, مصدر ولایت ہے. مصدر ولایت جانتے کس کو کہتے ہیں؟ مصدر ولایت کہتے ہیں, مصدر اس کو کہتے ہیں جس سے سب نکلے. مصدر لفظ ایسا ہوتا ہے جس سے سب نکلتے, وہ کسی سے نہیں نکلتا, سب اس سے نکلتے ہیں. تو علی مصدر ولایت ہے, یعنی ولایت علی سے تسلیم ہوئی ہے. تو بس پاک کو بھی ولایت ملی, علی سے ملی, علی سے ملی. لیکن کبھی کبھی مراتب کی, آپ نے سنا نا, بہت ویسی گفتگو کر رہا ہوں, سمجھنے کی کوشش کریے گا. افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق کون؟ ابو بکر صدیق. تمام انبیاء کے بعد سب سے افضل بشر صدیق اکبر ہے نا. فاروق اعظم عدل انصاف کے پیکر, ان کا بھی ایک مرتبہ. عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی مرتبہ اپنے اپنے مقام سے. لیکن جب مولا علی مصطفیٰ جان رحمت کے پہلو میں کھڑے ہو کر, جب خطبہ حجۃ الوداع کا وقت ہے, کھڑے ہیں, تو مصطفیٰ جان رحمت علی کا ہاتھ پکڑ کر اٹھاتے ہیں اور فرماتے ہیں من کنت مولا فعلی المولا, میں جس کا مولا ہوں علی اس کے مولا ہے. بولو فاروق اعظم, صدیق اکبر, عثمان غنی سب تو موجود تھے, تو عثمان غنی کے کون مولا؟ مصطفیٰ. فاروق اعظم کے کون مولا؟ مصطفیٰ. صدیق اکبر کے کون مولا؟ مصطفیٰ. لیکن مصطفیٰ نے کہہ دیا جس کا میں مولا علی اس کا مولا. کیا مطلب ہوا؟ فاروق اعظم کے بھی مولا علی, صدیق اکبر کے بھی مولا علی, عثمان غنی کے بھی مولا علی. اتنا مرتبہ رکھنے کے باوجود آپ نے محسوس کر لیا کہ بڑے بڑے بھی جب مصطفیٰ جان رحمت نے کچھ ادا کر دیا علی کو, تو اب سب ماتحتی میں آ گئے. تو یہاں بھی یہی حال ہے, یہاں بھی رب سے عطا کردہ جب یہ پیغام آیا کہ عبد القادر اعلان کر دو, اے عبد القادر اعلان کر دو, قدمی ہادی اللہ رغبت کل ولی اللہ, یہ میرا قدم تمام اولیاء اللہ کی گردن پر ہے. مولا علی تک تو پہنچا ہوگا, بولو مولا علی تک بھی پہنچا. مولا علی نے زبان کار سے نہیں زبان ہاتھ بڑھ گئے, رسالت میں عرض کیا یا رسول اللہ بیٹے کا حکم آ گیا ہے, یا رسول اللہ کیا کروں؟ بیٹا کہہ رہا ہے کہ میرا قدم سارے ولیوں کے, اور سارے ولیوں میں اولین آخرین سب ہوتے ہیں, آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک جتنے آنے والے ولی ہیں, سب کے اوپر قدم کس کا ہے؟ زور سے بولے یار, ہاتھ پاک ہے نا. اب یہ جب اعلان ہوا مولا علی نے
बारगाह रिसालत में अर्ज किया, या रसूल अल्लाह बेटा है, बोलो मौलावी के बेटे हैं ना, हैं वो पाक किसके बेटे हैं? जद्दे करीम कौन है? वही मौला अली है। कहा या रसूल अल्लाह बेटे का हुक्म आया है, क्या किया जाए? अल्लाह के रसूल की तरफ से इशारा हुआ, ऐ अली बेटा अगर लायक हो तो कंधे में लिया जाता है। वाह वाह वाह, बेटा अगर लायक हो तो कंधे में लिया जाता है। और मुस्तफा ने करके दिखा दिया, बोलो है, हुसैन को कंधे में लिया, बोलो यार, हुसैन को कंधे में लिया, हसन को कंधे में लिया, है? किसी ने इतराज किया? बोलो, बल्कि सहाबा तो ये कहने लगे नेमल मरकब है, कितना प्यारा सवार है? नेमल राके को कितनी अच्छी है, कितनी अच्छी सवारी है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया सवारी तो देख ली, अरे तुमने सवार भी देखा है, कितना प्यारा है। साहबी ने मोहब्बत में आके अर्ज किया, या रसूल अल्लाह कितनी अच्छी सवारी है इनकी, हसन हुसैन की कितनी अच्छी सवारी है। एक इधर सवार थे ना, तो उसने जैसे कहा, मुस्तफा अहमद ने उसको बता दिया कि तुम तो सवारी को देख रहे हो, मेरे सवार भी तो देखो कि जिसके ऊपर सवार है उसको ये ना समझो कि ये जो है सवारी ही बेहतर है। अरे सवार दीन की बुनियाद है, वाह वाह वाह, सवार दीन की बुनियाद है। तभी तो गरीब नवाज ने कह दिया था, क्या कहा था? अरे गरीब नवाज भी तो वही है जब गौसुल अल्लाह ताला ने फरमाया कि हाँ जी कदम ही अला रग़बत कुल्ले वली अल्लाह, ये मेरा कदम तमाम वली और अल्लाह की कदमों में है। हिंदुस्तान की सरजमीन से सबसे पहला वली, सुभान अल्लाह कहिए, आपका शहंशाह, आपका सुल्तान, आपका अताए रसूल ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती ने सबसे पहले गौसुल वाला की आवाज में लब्बैक कहते हुए कहा, बल आईना व रासिया शेख। शेख आप कदम को कांधे पे कह रहे हैं, अरे मेरी तो आपका कदम तो आंखों पर है? शहंशाह हिंदुस्तान ने कहा था, मौला अली से जैसे ये कहा अल्लाह के रसूल ने, मौला अली ने अपने कांधे पे बैठा लिया। कदम नाज ही नहीं, मैं तो ये कहूंगा, मेरा विज्ञान ये कहता है कि जैसे ही मुस्तफा से इजाजत मिली गौसुल वरा को अली मुर्तदा ने अपने कांधे में बैठा दिया, सुन्नत रसूल अदा कर दी होगी, है ना? सही, ज्यादा हो गई क्या? चलिए अल्हम्दुलिल्लाह, गौस पाक का मर्तबा ये उजागर करने के लिए, अरे इनके मर्तबे को क्या कहें। जब आपने सुन लिया कि उनका गुलाम, अभी एक हजरत गौस पाक के बेटे अब्दुल वहाब का एक फर्जंद जो है ना अभी जिंदा है, हजरत गौस पाक के बेटे थे अब्दुल वहाब, उनके तकरीबन 8-10 बेटे थे, उसमें से एक जमालुल्लाह को, गालबन नाम उनका जमालुल्लाह है, उनको गौस पाक ने फरमाया कि बेटा तुम हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के जमाने तक जिंदा रहोगे, और जब ऐसा हजरत ईसा अलैहिस्सलाम आ जाए तो मेरा सलाम उनसे कहना। अल्लाह समझ, लेकिन अल्लाह ने उनको पर्दे गैब में छिपा रखा। इतनी बड़ी उम्र पाने वाला, जो बताइए कब ईसा अलैहिस्सलाम का जमाना था और अब कब आएंगे? गौस पाक ने आखिर तक सलाम कह के ही वो जाएंगे, इससे पहले नहीं जाएंगे। मुलाकात करना होगा आप लोगों को, किसी को करना मुसा भाई, मुलाकात तो नहीं करना है। हाय है, क्या नाम दिया है यार, मुलाकात हो जाएगी। है जमालुल्लाह, अरे अल्लाह की इबादत और रियादत में इतना मसरूफ हो जाओ कि जमालुल्लाह नजर आ जाए, जमालुल्लाह नजर आ जाए। इंशाल्लाह दुनिया में भी जमालुल्लाह नजर आएगा, आखिरत में भी इंशाल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला हमको गौस पाक का मर्तबा समझने की तौफीक अता फरमाए। मैं तो तबसरे में लग गया, और क्या कहने, गौस पाक के नाम से उनके जद्दे करीम का भी जिक्र आ गया, उनके हजरत इमाम हसन हुसैन का भी जिक्र आ गया, सारे तो जिक्र आ गया ना। और इससे अच्छा क्या जिक्र होगा, बेटे का जिक्र होते होते जद्दे करीम तक पहुंच जाए। अल्लाह तबारक व तआला हमको आपको गौस पाक का मर्तबा समझने की तौफीक अता फरमाए। इंशाअल्लाह इनका दामन
اگر ہم نے پکڑ لیا ہے نا، واہ کیا مرتبہ ہے غوث بالا تیرا، اعلیٰ حضرت نے پہلے ہی سمجھا دیا، واہ کیا مرتبہ ہے غوث بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم والا تیرا۔ اب یہاں لفظ اونچا دیکھیے، ایک تو اونچا ہوتا ہے، پھر اونچے اونچوں کے، سبحان اللہ، لفظوں میں غور کیجئے، آپ لوگ سمجھ نہیں دے رہے ہیں، لفظوں میں غور کیجئے۔ اعلیٰ حضرت نے خالی اونچے پہ نہیں چھوڑ دیا، اونچے اونچوں کے سروں سے، ایک تو اونچا ہے، پھر اونچے کا اونچا، اور پھر اونچے کے اونچے کا سر، واہ واہ واہ، بالکل نوک پر پہنچا دیا حضرت، نوک پر، واہ کیا مرتبہ ہے غوث بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم اعلیٰ تیرا۔ تو عزیزان محترم، وہی اونچا قدم اگر آپ کی زندگی کے نشیب و فراز میں، زندگی کے عملیاتی زندگی میں، آپ کے زندگی کے اسلامی دائرے کی زندگی کے گزارنے کے وقت میں اگر ان کی طرف توجہ ہو جائے اور ان کی توجہ ہماری طرف ہو جائے تو انشاءاللہ وہ قدم ناز، مجھے یاد آ رہا ہے، تھوڑا سا چوک گیا، مجھے یاد آ گیا، تھوڑا سا چوک گیا، جلد بازی میں چوک گیا، میں جلد باز ہوں نا، دیکھی میں نے خواب دیکھا ہے آج سے تقریباً میرے خیال میں 15-20 سال پہلے کا، لیکن آج بھی وہی تصور، خواب دیکھا کہ ایک جگہ بڑا ہما ہمی کا عالم ہے، بہت جو ہے لوگ، رونق دار جگہ ہے، بہت سے لوگ دیکھ رہے ہیں۔ تو ہم نے ایک ایک سے پوچھتے رہا، ہم نے کیا ہو گیا، کوئی بتانے کو تیار ہے۔ ایک نے بتایا کہ غوث پاک آئے ہیں، کچھ اور بتا رہے ہو، غوث پاک آئے ہیں۔ ہم نے کہا، تو اس نے اشارہ کیا، تو ہم نے دیکھا ہے بہت ہی خوبصورت شامیانہ، بالکل وائٹ ہاؤس، انہیں بالکل وائٹ شامیانہ، اس کی طرف اس نے اشارہ کیا کہ حضرت اندر ہے۔ ہم نے سنا اور دوڑ کی لگا، سبحان اللہ، ہم نے سنا اور فوراً ہی پردہ کھولا اور جا کے حضرت کے پاس پہنچ گیا، سبحان اللہ، اور ہاتھ قدم دستبوسی کی۔ جیسے ہی دستبوسی کی تو مجھے یہ یاد ہے کہ جیسے ہی دستبوسی کی تو انہوں نے اپنا ہاتھ میرے کاندھے پہ رکھ دیا، سر پہ رکھ دیا، سر پہ رکھا، میں خوش، فوراً مجھے واپس اتنا کروا کہ میں بہت خوش ہو گیا، جان ہی نہیں دیا کہ میں کیا کرنے جا رہا ہوں، اتنا دیکھا، میں فوراً باہر آیا، جیسے ہی باہر آیا، مسجد میں بتا رہا ہوں بالکل گیا نہیں، ایک لفظ جو بتا رہا ہوں ذرا سی طرف کوئی نہیں ہے، اللہ جاننے والا ہے، مجھے آج تک یاد ہے۔ میں واپس آیا، جیسے ہی واپس آیا باہر تو مجھے یہ لگا، ارے میں نے کہا یہ غلط ہو گیا، میں نے ہاتھ رکھوایا ہے غوث پاک سے، ارے ان کا تو قدم ساتھ میں لینا چاہیے تھا، یہ سوچ کے اتنا گھبرایا کہ میری آنکھ کھل گئی، یہ میں کیا کر کے آ گیا، ہاتھ تو رکھوا لیا لیکن قدم ان کا جو ہے کیا کہنے ان کا حکم ہے، یہ جو سوچا تو پھر میری حیبت، مطلب اس سے آنکھ کھل گئی، جیسے ہی آنکھ کھلی تو میں گھبرا گیا کہ یہ لو، اب تو وہ بھی غائب ہو گیا، جلدی سے میں نے آنکھ بند کری، اور جیسے ہی آنکھ بند کری تو پھر وہی منظر، پھر وہی منظر، سبحان اللہ، لیکن منظر بدل گیا تھا تو وہی منظر، لیکن وہ قبہ، وہ شامیانہ تو نہیں تھا۔ لوگ ایک اور بزرگ کو، اب ان کا نام میں نہیں لینا چاہتا ورنہ آپ عقیدت میں کہیں گے اپنی عقیدت، ایک دوسرے بزرگ مجھے نظر آئے، میں سمجھ گیا کہ اب میں جو ربط ٹوٹا ہے تو اب جوڑنے کے لیے ہمارے یہ ہیں، میں نے اس کو سمجھ لیا اپنے طور پر، الحمدللہ ہاتھ تو رکھوا لیا ہے، دعا یہ کر دیجیے گا ایک بار قدم ناز بھی اپنے غلام کے اوپر رکھ دے تو انشاءاللہ دنیا آخرت کی بھلائیاں ہی بھلائیاں نصیب ہوں گی۔ وما علینا البلاغ، کھڑے ہو جائیے، صلوات و سلام۔